جمعے کے دن یہ تین کام آپ ضرور کیا کریں۔ جمعے کے دن یہ تین کام آپ ضرور کیا کریں۔ حدیث پاک کے مطابق آج میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب وہ تین کام کون کون سے آپ کو جمعے کے دن کرنا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے جمعے کی کچھ فضیلت آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے اتار دی۔ پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ دیکھیے گا، اسلام میں جمعے کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے، یہاں تک کہ قرآن پاک کے اندر بھی سورہ جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور کنز العمال کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ مساکین کا حج ہے۔ جمعہ جو ہے وہ مساکین کا حج ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ یعنی جمعہ غریبوں کا حج ہے، غریبوں کا حج ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کے لیے جانے سے عاجز ہو، اس کے پاس اتنا مال و دولت نہ ہو، اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ حج کے لیے جائے، تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن مسجد کی طرف جانا یہ حج کی طرح ہے، حج کی طرح ہے، جیسے کہ فیض القدیر کے اندر یہ موجود ہے۔ اب آئیے گا، دیکھیے گا، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جمعے کو اگر حج ہو، جمعے کے دن اگر حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ کتنے؟ 70 حج کے برابر۔ جیسے جس نے جمعے کا دن حج کیا، جس نے اگر جمعے کے دن حج ہو اور کسی شخص نے جمعے کے دن حج کیا تو یوں سمجھو کہ اسے 70 حجوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ جمعے کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ کتنا ہے؟ 70 گنا ہے۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ، یعنی جمعے کے روز اگر کوئی شخص گناہ کرے تو اس گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ اب آئیے گا، دیکھیے گا، جمعے کے دن وہ تین کام آپ کو کون سے کرنا ہے وہ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سنیے گا۔ دیکھیے گا، جمعے کے دن کی جانے والی چند نیکیاں۔ جمعے کے دن نماز جمعہ سے قبل اور بعد کئی ایسی نیکیاں ہیں جنہیں انسان اگر کر لے تو اس کو عظیم خزانہ ثواب کا ملا کرتا ہے۔ اب آئیے گا، اب وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں، دھیان سے آپ سنیں۔ نمبر 1، جیسے کہ بہار شریعت کے اندر لکھا کہ جمعے کے دن ناخن تراشنا اور مونچھوں کو کتروانا یہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی۔ اور جیسے کہ شعب الایمان کے اندر موجود ہے، جمعے کے دن ناخن کاٹنا یہ حصول شفا ہے۔ اگر کوئی شخص جمعے کے دن ناخن کاٹتا ہے نا، تو اگر باڈی کے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی مرض ہے، تو اس سے شفا مل جاتی ہے۔ جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بیماری نکال کر شفا داخل فرما دیتا ہے، شفا داخل کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، جمعے کے دن ناخن ترشوانا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ جمعے کے دن ناخن ترشوانا یہ مستحب ہے۔ ہاں، اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعے کا انتظار نہ کریں، جمعے کا انتظار نہ کریں۔ ناخن بڑا ہوا ہونا یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا یہ تنگی رزق کا سبب ہے۔ ناخنوں کا بڑا ہونا یہ تنگی رزق کا سبب ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب ناخن کاٹنے کی بات آ گئی تو ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں۔ دیکھیے گا، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دن کا حساب نہیں لگاتے، اور جس دن ان کے دل میں آتا ہے نا، وہ اس دن ناخن تراش لیتے ہیں، اس دن وہ ناخن کاٹ لیتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر جو ہے وہ جمعے کے دن ہے ناخن تراشنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے۔ اب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہوگی کہ حضرت بدھ کے دن ہم ناخن کیوں نہیں کاٹیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی ممانعت آئی ہے،
کیوں؟ اس لیے آئی ہے کہ اگر کوئی شخص بدھ کے دن ناخن کاٹ لے گا تو اس سے پھر برس کا مرض لاحق ہونے کا اندیشہ ہے۔ برس بولتے ہیں کبرے پن کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باڈی کے اوپر وائٹ اسپاٹ ہو جاتے ہیں، سفید داغ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے چہرے پر، پورے بدن پر سفید داغ کی بیماری لگ جاتی، جسے کہتے ہیں کبرا پن، برس کی بیماری۔ تو یہ بیماری لگنے کا اندیشہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ جنہیں پتہ نہیں ہوتا ہے وہ بدھ کے دن ناخن کاٹ لیتے ہیں۔ اگر ناخن بدھ کے دن آپ کاٹیں گے تو پھر یہ بیماری آپ کو لگ سکتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جیسے کہ ایک بہت بڑے عالم دین جنہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، کتاب المدخل، حضرت علامہ مکی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ طہطاوی صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو اس کی سند کو ضعیف سمجھا، یعنی کمزور سمجھا، اور آپ نے بدھ کے دن ناخن کاٹ لیے۔ جب بدھ کے دن ناخن کاٹے تو پھر آپ کو جو ہے برس کی بیماری لگ گئی، آپ کی باڈی پر سفید داغ ہو گئے، پورے جسم پر سفید داغ ہونے لگے۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ تم نے کیا میری حدیث کو صحیح نہیں سمجھا؟ تو انہوں نے عالم دین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری نظر میں اس کی سند کمزور تھی، اس وجہ سے میں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، کبھی میں ایسا نہیں کروں گا اور عمل کروں گا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے جسم پر، ان کے بدن پر پھیرا تو پورے بدن سے برس کی بیماری، وہ داغ نشان بالکل سب ختم ہو گئے۔ تو اس لیے بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بدھ کے دن ناخن نہ کاٹیں، اس سے برس کی بیماری لگنے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جس نے، آقا فرماتے ہیں، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے، پھر اس کے پاس اگر خوشبو تھی، خوشبو لگائی، اور خوشبو لگانے کے بعد وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا اور کسی کی گردنیں نہ پھلانگی اور کسی کو چیر کر کے جماعت میں آگے نہ نکلا، بلکہ جہاں جگہ ملی وہیں پر بیٹھ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پچھلے جمعے سے لے کر کے اس جمعے تک کے جو اس نے گناہ کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کام آپ کو دوسرا کرنا ہے، غسل کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے، پھر مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے۔ تیسرا کام، نیا لباس اگر آپ نے سلوا کے رکھا ہو تو پھر نیا لباس آپ جمعے کے دن پہننا شروع کریں۔ جیسے مان لیجیے گا آپ نے اتوار یا پیر میں آپ کو نئے کپڑے آ گئے تو آپ سوچ رہے لاؤ پیر کے دن پہن لیں، منگل کے دن پہن لیں، بدھ کے دن پہن لیں، نہیں۔ جب آپ کے پاس نیا لباس ہے تو جمعے کے دن سے پہننے کی آپ شروعات کریں، اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کبھی نیا لباس سلوائیں تو جمعے کے دن سے پہننا شروع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام طور پر نیا لباس جمعے کے دن زیب و تن فرمایا کرتے تھے۔ جامع الصغیر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو جمعے کی کچھ فضیلتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ 3 کام آپ جمعے کے دن ضرور کریں تاکہ اس کا ثواب آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔